نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انهم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فرفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آيات للعالمين إن هذا أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 94 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آیت 89۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انهم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین، آیت 90۔ ترجمہ: اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے مربی مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں یحییٰ ہبہ کر دیا اور ان کی اہلیہ کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور اللہ سے ذوق و شوق سے لرزتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 89 سے اور 90 کا۔ تفسیر: آیت 89 زکریا علیہ السلام کی دعا کا بیان۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا بیان ہے کہ آپ نے رب سے بیٹا مانگا تاکہ نبوتی گدی برقرار رہے۔ آپ کا واقعہ پوری تفصیل سے سورہ مریم میں اور آل عمران میں گزر چکا، یہاں بہت ہی مختصر ہے۔ رب کو پکارا مگر قوم سے چھپ کر، دعا مانگی تاکہ لوگ سن کر مذاق نہ اڑائیں کہ اب بڑھاپے میں بیٹے کی سوجی ہے۔ دعا یہ مانگی کہ اے آقا میرے اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں جو میرے بعد نبوت کے کاموں کو سنبھال لے، میرا کوئی وارث نہیں اگرچہ تو بہترین وارث ہے اور تیرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے۔ دعا بھی کی اور موقع کے اعتبار سے بڑائی بھی کر دی۔ آیت 90۔ آپ کی اہلیہ جو بانجھ تھیں اور جن کے کبھی جوانی میں بھی بچہ پیدا نہ ہوا تھا، آپ کی دعا کی برکت سے ٹھیک ہو گئیں اور حمل ٹھہر گیا۔ پھر ان کے تقرب کی وجہ بتائی۔ یہ بزرگ فرائض و نوافل میں اور تمام نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، پورے ذوق و شوق سے بلکہ بلک کر دعائیں مانگتے تھے، ہماری پکڑ سے دل سے ڈرنے والے تھے، ہماری کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے اور سچے مومن تھے۔ خشوع و خوف ہے جو کبھی دل سے جدا نہ ہو۔ یہ عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے اور مسکینی و فروتنی سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ ابوبکر نے خطبے میں فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ تم اس کی شان کے شایان اس کی حمد و ثنا کرتے رہو، رغبت کو ڈر کے ساتھ ملائے رکھو اور چمٹ کر بار بار مانگو۔ دیکھو اللہ نے زکریا علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی تعریف کی فرمائی، پھر آپ نے انہم کانوا یسارعون پڑھ کر سنائی۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیات للعالمین، آیت 91۔ اور اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 91 کا۔ تفسیر: عیسیٰ اور مریم صدیقہ کا بیان۔ پہلی آیت میں زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا بیان تھا،
اس آیت میں مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے واقعے کے بعد مریم کا واقعہ آتا ہے، کیونکہ اس قصے سے وہ قصہ بندھا ہوا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بوڑھے اور کمزور تھے، یہ عمر اولاد کے قابل نہیں ہوتی، مگر اللہ نے اسی عمر میں آپ کو اولاد دی۔ علاوہ ازیں آپ کی بیوی بھی بڑھیا تھی، اور پھر ترہ یہ کہ تھی بھی بانجھ۔ ان کے کبھی جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن خلاف معمول انہی کے بطن سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جو زکریہ علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ حیرت ناک اور تعجب انگیز ہے، کہ آپ کے بطن سے بلا باپ کے بچہ پیدا ہوا۔ آل عمران اور سورہ مریم میں یہی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب یہاں ہے۔ سورہ تحریم میں فرمایا آیت 12 میں، اور مریم عمران کی صاحبزادی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر فرمایا ہم نے دنیا کے لیے ان کو اور ان کے بیٹے کو اللہ کی نشانیاں بنایا، جن سے معلوم ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کر دے، اس کے تو حکم کی دیر ہے۔ ادھر حکم ہوا، ادھر چیز پیدا ہوئی۔ ان ھذا امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، آیت 92۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، آیت 93۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون، آیت 94۔ ترجمہ: یقین مانو یہ تم سب کا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقہ ہماری ہی پاس لوٹ کر آئے گا۔ پھر جو نیک عملوں میں لگا رہے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے عمل لکھنے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 92 سے 94 کا تفسیر۔ آیت 92: مسلمانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کو کس چیز سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے، یعنی تمہارا دین و طریقہ ایک ہی ہے، اور یہی تمہاری شریعت ہے جو میں نے بیان کی اور جس کی تمہارے سامنے وضاحت کی۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ سورہ مومنون کی آیت 51-52 نے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عملوں میں مصروف رہو، میں تمہارے عملوں سے خوب واقف ہوں، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جماعت انبیاء اللتی بھائی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، یعنی سب توحید لے کر آئے، البتہ شریعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں فرمایا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک شریعت دی اور ایک طریقہ عطا کیا۔ آیت 93۔ ہدایت آنے کے بعد لوگوں نے پھوٹ ڈالی، پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور ایک دین کے بے شمار ٹکڑے کر ڈالے، کوئی رسولوں کو مانتا ہے اور کوئی نہیں۔ قیامت کے دن سب ہمارے ہی پاس جمع ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے اچھے برے عمل کی جزا و سزا دی جائے گی۔ آیت 94۔ نیک عملوں کی قدر ہوگی، یعنی جو دل سے تصدیق کرتا ہو، اور اعضائے عمل صالح بھی اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، بلکہ قدردانی ہوگی، اور اس پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ ہم اس کے تمام عمل لکھ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل بھی ضائع نہ ہونے دیں گے، اور پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 94 کا ترجمہ اور تفسیر، جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔